ہو، لاچار ہو، گورا ہو، کالا ہو، بھیونڈی کا ہو، ممبئی مہاراشٹر کا ہو، سعودی دبئی کویت کا ہو، یا مسقط کا ہو، جدہ کا ہو، یو ایس اے کا ہو، یو اے کا ہو، یا سری لنکا ہو، جو جہاں کہیں کا رہنے والا ہو، انڈونیشیا کا ہو، ماریشس کا ہو، ساؤتھ افریقہ کا ہو، یا بنگلہ دیشی مسلمان ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، سب کے سب کو اللہ رب العزت رزق دیتا ہے۔ مسلمانوں، صرف رب کریم ہم سے ایک مہینہ امتحان لیتا ہے، اور اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں جان لیتا ہے کہ ہمارا بندہ ہم سے کتنا قریب ہے۔ مسلمانوں، اپنے رب کو راضی رکھ لو۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہ ذات ہے جنہوں نے رب کو راضی کر لیا، تو آپ نے اشعار میں کہے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مسلمانوں، اپنے رب کو راضی کرو، انشاءاللہ تمہارے لیے دنیا آسان ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا برکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، ہر نعمت دنیا سے سوا ملتا ہے۔ صائم کو مبارک ہو، نوید رحمت اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے، اور نہا کر نور و نکاحت میں ماہ رمضان آتا ہے، نہ جانے کتنی برکت کا خزینہ ساتھ لاتا ہے، اور بھلا اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی ذرا سوچو، جسے بدبو سمجھتے ہو وہ رب کو خوب آتا ہے۔ مسلمانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آنے والا ہے۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی کا بیٹا، مجوسی اسے بولتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا ہے، مجوسی کا بیٹا رمضان المبارک کے ایام میں اعلانیہ کھلے عام کھا رہا تھا۔ باپ نے بیٹے کو کھلے عام کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا، اس سے کہا تجھے معلوم نہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا حضور آپ بھی تو دن کے وقت کھایا پیا کرتے ہیں۔ تو باپ جواب دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، میں دن کے وقت کھاتا پیتا ہوں، مگر میں کھلے عام نہیں کھاتا پیتا ہوں۔ جب وہ مجوسی اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، بخارا کے ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا، وہ بہشت بری میں سیر و تفریح کر رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے۔ اس سے پوچھا، اے مجوسی تو مسلمان نہ تھا، پھر بھی جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ کہا یہ صحیح ہے، میں مسلمان نہیں تھا، مگر میں رمضان المبارک کے روزوں کا ادب و احترام کرتا تھا، اور رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کے سلے میں اللہ رب العزت نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان لانے کی توفیق دی، میری موت بحالت ایمان ہوئی، اس لیے اللہ نے مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں، ہر ممکن کوشش کرو، جو لوگ عذر شرعی کے بنیاد پر روزہ رکھنے سے معذور ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا کرے۔ بہت ہی بابرکت بامسعود مہینہ ہے۔ مسلمانوں، آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں ایک دوسرے سے غیبت کرنے میں باز نہیں آتے، آج روزہ تو رکھتے ہیں حسد، بغض، کینہ اور بری نظر سے باز نہیں آتے۔ مسلمانوں، ایسا روزہ کل قیامت کے دن تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ مسلمانوں، ہم روزہ رکھتے ہیں رب کی رضا کے لیے روزہ ہے، اور جس طرح سے یہ روزہ جو ہے جسم کا روزہ ہے، اسی طریقے سے پورے باڈی، پورے جو ہے جسم کا روزہ ہے۔ اس لیے آپ روزے کی حالت میں مخصوص کوئی ایسا لب و لہجہ نہ اختیار کرے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ ہم رب کی رضا کے خاطر روزہ رکھ رہے ہیں، تم مزید رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریمہ کیا کرو، کیونکہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں فراہم ہوتی ہے۔ مسلمانوں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور مخصوص اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ جب مسجد میں آیا کرو تو بن صبر کے آیا کرو۔ رب فرماتا ہے مسلمانوں، بن صبر کے آیا کرو، مسجد کا ادب و احترام کیا کرو، اور جتنا زیادہ تم مسجد کا ادب و احترام، خانے خدا ہے، جب ہم درگاہ میں جاتے ہیں، درگاہ کو جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، آستانے پر حاضری دیتے ہیں، اور جب اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں بہت ادب و احترام سے جاتے ہیں، لیکن جب ہم مسجد آتے ہیں تو وہ ادب و احترام ہم بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ مسجد خانہ خدا ہے، اس کی جتنی زیادہ ہم عزت
को एहतराम करे कम है। और जिस शख्स के दिलों पर काली स्याही जमी हुई हो, जो शख्स बुराइयों में आमादा हो, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती हो, उसे चाहिए कि दुआ की मकबूलियत के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में कुर्बत हासिल करने के लिए वो मस्जिद की साफ सफाई किया करे। जो शख्स मस्जिद की साफ सफाई करता है, सफाई का ख्याल रखता है, उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल को साफ कर देता है, गुनाहों के धब्बों को मिटा देता है। मुसलमानों, खाने खुदा है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिस शख्स ने खुदा का घर, हदीस मुबारका है, खुदा का घर, अल्लाह का घर, मस्जिद तामीर कराया तो बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में बनाया। मुसलमानों, अगर जन्नत में अपना घर बनाना चाहते हो तो मस्जिद की तामीराती कार्रवाई और अखराजात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। मस्जिद के इमाम, मुतवल्ली सबों से मेल मिलाप मोहब्बत से पेश आया करो। मुसलमानों, और हमारा इस्लाम यही पैगाम देता है कि एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आओ, एक दूसरे से मुसाफा मौनका किया करो, 3 दिन से ज़्यादा बुग़्ज़ व अदावत ना रखा करो। जो शख्स अपने मोमिन मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बुग़्ज़ व अदावत, कीना, दुश्मनी रखता है, बदखुलूकी रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाता है, फरिश्ते उस पर लानत बरसाते हैं। मुसलमानों, 3 दिन से ज़्यादा जो है खुलूकी का ना इजहार करो। इस्लाम जो फैला है वो इखलाक की बुनियाद पर फैला है, मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है। आज जुमा मुबारका का दिन है, किसी से गिला शिकवा हो और ऐसी कुछ ना इत्तफाकी हो, दूर रख करके एक दूसरे से सलाम कलाम करके गले मिल जाओ, मुसाफा मौनका कर लो। जुमा का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। यहाँ तक कि हदीस मुबारका वारिद है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी बुलंद व बाला मकाम रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा मुबारका के दिन की फजीलत बख्शी है। मुसलमानों, बहुत ही मुबारक दिन हमारा और आपका जमा होना, इकट्ठा होना हाजिर हुआ। और ख़ासकर मुसलमानों, हमारे और आपके लिए एक बात और ज़रूरी है कि हम में के जो भी बिरादरान अभी तक बैत नहीं है, मुरीद नहीं है, उन्हें चाहिए सिलसिले में दाखिल हो जाए। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर वो शख्स क़यामत के रोज़ अपने अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। इमाम से मुराद आपके पीर व मुर्शिद, जिसके हाथों पर आप बैत हैं, मुरीद है। बैत होना, मुरीद होना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। दुआ है रब की मुक़द्दस बारगाह में अल्लाह हम सबों की जो है परेशानियों को दूर अता फरमा, अल्लाह हमारी किस्मत में तरक्की